ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر دینی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں. فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ اس وقت دن اور رات کے مقررہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تاکہ فرشتے اللہ کریم کو یہ گواہی دیں کہ وہ آپ کو حالت نماز میں چھوڑ کر آئے ہیں. کیونکہ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کی نماز تک جو کچھ انسان کا نام اعمال ہوتا ہے اسے لکھ کر اوپر لے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی صورت الرعد میں مزید تفصیل پڑھیں گے. نماز عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں. کب؟ نماز عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں. جب سورج غروب ہونے لگے تو اپنے چھوٹے بچوں اور مویشیوں کو باہر نہ چھوڑو کیونکہ اس وقت شیطانی لشکر پھیلتا ہے. مغرب کی اذان ہوتے ہی مغرب کی نماز سنت کے مطابق ادا کریں کیونکہ یہ نماز مغرب کا اول وقت ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ہر نماز اول وقت میں ادا کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سے عمل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. تو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز، اور پھر حقوق العباد میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد. مغرب کی نماز کے بعد صبح اور شام والی دعائیں پڑھیں. یہ جو دعائیں پڑھنے کا وقت ہے یہ ایک وسیع وقت ہے. اس میں بالعشی والابکار کا لفظ بھی آتا ہے. تو عشی کا لفظ جو ہے وہ عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ دعائیں آپ مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کے بعد بھی. فجر کی نماز کے بعد ہی آپ پڑھیں گے، سورج نکلنے سے پہلے یا جیسے بھی، لیکن بہت ڈیلے نہیں کریں کہ آدھا دن گزر جائے تو پھر آپ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو اس نے گویا پوری رات قیام کیا. منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اور اگر وہ ان کی فضیلت جان لیں تو وہ ضرور ان میں حاضر ہوں، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے. لہذا ہمیں نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور عشاء کی نماز پھر اتنی تاخیر سے نہ پڑھیں کہ بالکل یعنی انسان بالکل سو رہا ہو یا سونے کی کیفیت میں ہو، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، یعنی عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا اور تاخیر کر کے سونا، یہ دونوں ناپسندیدہ چیزیں ہیں. عشاء کی نماز کے بعد علمی مذاکرہ، یعنی اگر کوئی طالب علم ہے اور اس کو سیکھنے کی پڑھنے کی ضرورت ہے، بیوی، مہمان اور سائل کے ساتھ، سائل یعنی اگر کوئی سوال کرنے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، یعنی رخصت ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام کرنا وہ درست نہیں. اور رخصت کا مطلب یعنی اس اجازت یا رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے. رات جب انسان تاخیر سے سوتا ہے تو پھر لازماً فجر متاثر ہوتی ہے، یا پھر فجر کے بعد سونے کی کوشش کرتا ہے. اور دن کا اول حصہ جو ہے اس میں برکت بہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. تو اگر صبح کا وقت ہم سو کر گزار دیتے ہیں تو جو برکت کا وقت ہے، یعنی جو کاموں کی تیزی سے ہونے کا وقت ہے، وہ تو ہم نکال دیتے ہیں، اور باقی دن میں پھر ہمارے کام پورے نہیں ہوتے وقت میں، جسے ہم عام طور پہ سب شکایت کرتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہوتی. مہمان سے مراد یہ کہ اگر کوئی شخص یعنی آپ کے گھر مہمان آیا ہے، اور مہمان ظاہر ہے 1 دن کے لیے ہوگا، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم مہمان جس کو کہتے ہیں وہ 3 دن ہوتا ہے. 3 دن سے بعد اگر کوئی ٹھہرے تو وہ مہمان نہیں ہوتا،
اب آپ دیکھیے کہ مہمان سے بات کی رخصت کیوں دی گئی کہ اگر کوئی شخص 3 دن کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہوگا، تو اس کی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی بات چیت کرنا ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اس صورت میں پھر ہو سکتا ہے کہ دن کے اوقات میں وقت نہ ملے تو رات میں بات کی جا سکتی.